کہ سجدہ ریز ہو چکا ہے کہ جس کے انتظار کرنے والوں میں پہلی ذات توحید کی ہے، کہ وہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ زمین پہ میرا سراپا نظر آئے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ آدم سے لے کے 11ویں شہنشاہ تک ان حجتوں کا انتقام لینے کے لیے خدا جسے منتقم اللہ بنا کے بھیجے تاکہ وہ زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ میں روزانہ کی مجلسوں میں اپنی کم علمی کے مطابق اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے مطابق آپ کے سامنے گزارشات ہدیہ کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان کو جس کے مقدس وجود کی ضرورت ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہے تقاضا ایمان، یہ ہے ماننے والوں کا تقاضا کہ انسانیت آج بھی بھٹک بھٹک کے کسی نہ کسی ہادی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی بھی اپنے حکمران سے راضی نہیں۔ ہر انسان کے اندر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خواہش ہے کہ کوئی ایسا ہادی ملے جو بے عیب ہو۔ جیسے چاہنے والوں کو مولا کے مقدس وجود کی ضرورت ہے، ایسے ہی حجت کے دشمنوں کو حجت کا خوف بھی ہے۔ محبت تقاضا کر رہی ہے کہ جلد رستہ ہموار ہو وہ آئیں، اور دشمن خوف زدہ ہے کہ وہ نہ آئے۔ آج جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا اس چیز کا ہے کہ ایک کوشش رستہ روکنے کی جا رہی ہے، اور ایک کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے۔ کل کی گفتگو ہماری اس نہج پہ پہنچی تھی کہ جب اللہ نے اس شہنشاہ کا مقدس وجود تسبیح کی صورت میں زمین پہ اتار دیا۔ اب یہیں سے بات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ جب میرے مالک کا ظہور پر نور ہو چکا تو شہنشاہ جو 11ویں شہنشاہ تھے انہوں نے اس مقدس وجود کو اتنا پوشیدہ رکھا، اتنا پوشیدہ رکھا کہ امام کی آمد بھی پوشیدہ تھی اور امام کا وجود بھی پوشیدہ تھا۔ گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزوں سے بھی امام کے وجود کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا، جبکہ شہزادی ام القائم جو تھی سرکار کے ظہور کے بعد بی بی کو بھی حجرے میں پوشیدہ رکھ دیا گیا۔ لیکن ہر دور میں حجت کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بڑا رستہ روکا کہ موسیٰ نہ آئے، لیکن خدا کا انتظام یہ تھا کہ جس کا رستہ روک رہا تھا خدا اسی کے دربار میں اسے پال رہا تھا۔ خدا پھر اپنا انتقام بھی دکھاتا ہے کہ جس کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی خدا اسے مختار کیسا بناتا ہے۔ اب ایک روایت مجھے ملتی ہے، جتنی بھی کتب غیبت ہیں ان میں سے ایک روایت دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب امام کا 11ویں شہنشاہ کا جنازہ پڑھایا گیا تو جنازے کے وقت ظاہر ہو گئے کہ 12ویں امام دنیا میں آ چکے ہیں۔ ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے۔ ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی، اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے۔ تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی، اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے۔ میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے۔ میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے۔ سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے، امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے۔ 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ۔
جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے، معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے۔ امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے۔ جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا بلاؤ۔ یہ کہنا تھا یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے 12ویں شہنشاہ کی۔ وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا، جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمکا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی شہنشاہ کا حکم تھا، ایک حجت کا حکم تھا، دوسری حجت کو لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا، جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ۔ غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا رستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی، اسی کے دربار میں بھیج رہے۔ مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ غلام کہتا اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان میں راوی اس نے روایت کی ہے۔ وہ کہتا جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی، جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا، رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا۔ جسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ دربار کھچا کھچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آ کے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو، جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو۔ اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ معتمد تخت میں بیٹھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کا، اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا، یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے، جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہی تلوار دربار میں آئی، اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا۔ ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے۔ اس نے کہا جلدی جاؤ، جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ، کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا۔
इसके अस्तबल से 3 शेर लाए, 2 जवान और 1 बूढ़ा। जो ही दरबार में आए, दरबार में आना था, या उस गुलाम को मोतबत ने कहा जल्दी कर इस बच्चे को जमीन पे उतार। वो कहता मेरा बदन फिर थर थर कांपा कि 11वें मौला ने मुझे अमानत दे के भेजी है, मैं इमाम को जमीन पे कैसे उतारूं? या 12वें शहनशाह ने मेरा चेहरा देखेगा, मैं नहीं कह रहा मुझे जमीन पे उतार दे। इतना कहना था, वो कहता मैंने शेरों के सामने इमाम को यूं जमीन पे उतारा। 3 शेर धारते हुए दरबार में, पूरे दरबार में खामोशी तारी हो गई कि अब दरिंदों पे कौन सा जादू होगा, अब दरिंदों पे कौन सा इल्म गैब होगा। जो ही इमाम के सामने आना था, तीनों शेरों ने इमाम से चंद कदम के फासले पे अपनी पेशानियों को जमीन पे रगड़ना शुरू कर दिया। इमाम उनके सामने ऐसे बैठ के जैसे कूफे के मिंबर में मिंबर सलूनी बैठता था, इमाम ऐसे बैठ के जैसे अली अमीर मुअम्मिनीन बैठते थे। उस शेर में जो सबसे बूढ़ा था, उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और आसमान की तरफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीय्युन वलीयुल्लाह व अशहदु अन्ना आलता हुज्जतुल्लाह। वो अल्लाह की हुज्जत है। अब ये थी 12वें की गदीर। इमाम ऐसे बैठे हैं जैसे कूफा के मिंबर के आखिरी सीने पे अली बैठते थे। आगे शेरों ने पेशानियां जमीन पर। बूढ़ा शेर अब अकीदों का इम्तिहान होने लगा। बूढ़ा शेर सर उठा के कहेगा मुद्दत से इंतजार में था कि रुख की जियारत कर सकूं। मौला में आम शेर नहीं, मैं नस्ले अबुल हारिस हूं। क्या बात, जिसने करबला में तेरे जद हुसैन की नुसरत पे इस्तगासे में लब्बैक कहा था, उसकी नस्ल से हूं और अपने वक्त के हुज्जत के इंतजार में था। ये कहना था, इमाम ने कहा आज अगर अपने इमाम की जियारत कर ली है, बता कोई मुश्किल तो नहीं। इतना कहना था, वो बूढ़ा शेर देखेगा लगा ये 2 शेर जो इन्होंने मेरे साथ रखे हैं, मुझे बूढ़ा समझ के मेरा हक खा लेते हैं, मुझे खाने से महरूम रखते हैं। इतना कहना था, इमाम ने कहा अगर आज तूने पहली बार जियारत कर ली है तो अभी अदा कर देते हैं। इमाम ने कहा इन्हें सजा मिलेगी हक खाने की, तुम्हें अजर मिलेगा सब्र करने का। इतना कहना था, यह बूढ़ा जवान हो गया और जवान शेर बूढ़े हो गए। क्योंकि जवान शेरों का बूढ़ा होना था और बूढ़ा जवान अपने शबाब में आया, तो अब पता चला कि बूढ़ा सलेमान जवानों के सामने सीना तान और गैबत दूसरी में इस वाक्य को मज़कूर किया गया। ये पहला वाक्य है जो इमाम की इमामत का दरबार में अमली मुजाहरा हुआ। दरबार वालों को पता चल गया कि 12वें शहंशाह दुनिया में आ चुके हैं। इमाम को घर में इमाम की जरा गैबत देखिएगा। दुनिया में आते मेरे शहंशाह 255 हिजरी में आए, आते ही गैबत शुरू हो गई। कैसी गैबत थी, एक झलक सुनिएगा। इमाम के घर में रहता है गुलाम, और वो उसने मेरे 11वें शहंशाह से आके पूछा था कि मौला मैं चाहता हूं कि मैं आपके फर्जंद की जियारत करूं। तो इमाम ने अपने कमरे के पर्दे को उठाया। वो कहता जो ही इमाम ने पर्दे को उठाया तो इमाम ने कहा अंदर देख। मैंने देखा कि 3 साल का शहजादा उस हुजरे में बैठा हुआ है। इमाम ने पर्दे को गिरा दिया, गिरा के दोबारा उठा के कहा अब देख। वो कहते मैंने देखा तो कमरा खाली था। मैंने कहा मौला मैंने तो अभी यहाँ पे 3 साल का शहजादा देखा है। फरमाया ये इसकी गैबत ऐसे ही है, कभी जाहिर हो जाएगा कभी छुप जाएगा। और एक घर की कनीज जो घर के अंदर फिर रही थी और इमाम के सामने खादिम फारसी बैठा था, ईरान का एक नौकर था जो इमाम की खिदमत में बैठा था। उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मौला, और मौला हर एक गुलाम और कनीज को अपने बेटे की जियारत नहीं करवाते। जियारत उसे होती थी जिसमें पहले ख्वाहिश पैदा हो। और ये तहजीब बुनियाद रखी जा रही थी कि इमाम की जियारत कैसे होगी। यानी कि इमाम ने हर गुलाम को जियारत नहीं करवाई,
میں پھر جملہ کہتا ہوں، امام کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر نوکر نے زیارت نہیں کی، زیارت اس نے کی جس نے پہلے شوق پیدا کیا، اور یہ ہے شہنشاہ کی زیارت کا طریقہ۔ زیارت سے پہلے شوق پیدا ہونا۔ ایک شاگرد نے آ کے اپنے عارف استاد سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وارث سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا میری ملاقات بھی ممکن ہے؟ تو کہنے لگے خواہش ہے یا شوق ہے؟ اب میں معرفت رکھنے والوں سے یہ جو عرض کرنے کو، خواہش ہے یا شوق ہے؟ اسے کہا مولا، اسے اپنے استاد سے کہا کہ سرکار خواہش بھی ہے شوق بھی ہے۔ میں نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خواہش شوق ہے یا صرف فقط خواہش ہے۔ شاگردوں سے کیسے جا کے کمرے میں بند کر دیا، کمرے بند کر دیا، فرمایا اسے نہ کھانا دینا نہ پانی دینا۔ 3 دن 3 راتیں بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا، پیاس سے حلق خشک ہو گیا، موت کے آخری کنارے پہ خود کو دیکھ رہا تھا، نیند بھی ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ 30 دن کی رات کو استاد نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کا دروازہ کھول کے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا، اس کے قریب جا کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، بڑبڑا کے اٹھا، اٹھتے کا پانی پانی پانی۔ استاد نے کہا جتنی خواہش پانی کی اتنی امام کی کر، پانی کیوں مانگا؟ اس نے کہا مولا پیاس سے، اپنے استاد سے کہا سرکار پیاس سے مر رہا تھا، پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ کہتے جیسے پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور اٹھا تو پانی کی طلب کی، ایسے ہی امام کو سوچتے سوچتے سو جایا کر۔ اب میرے 11ویں شہنشاہ نے ہر ایک غلام کو زیارت لی، کنیز گھر کے اندر پھر رہی ہے، گھر کے اندر چل پھر رہی ہے، اور خادم فارسی ایران کا خادم ہے، اس نے امام سے کہا مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کی۔ وہ جو کنیز وہ خادم کہتا صحن میں پھر رہی تھی نا، میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ امام نے اس کنیز کو بلایا، کنیز کو بلا کے کہا کہ پردہ ہٹا۔ وہ کہتا اب بھی میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس نے کہا مولا یہ ابھی میں نے دیکھا کہ کنیز کے ہاتھ خالی تھے۔ فرمایا تب نظر نہیں آ رہا تھا جب تک خواہش نہیں تھی۔ تو نے خواہش کی، ہمیں تم سے زیادہ کروا دی۔ جب میرے شہنشاہ نے مسلسل 5 سال 260 ہجری آ گئی، 260 ہجری تک 11ویں شہنشاہ کی شہادت کے بعد امام ہر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، امام کی ملاقات کا طریقہ تبدیل ہو چکا تھا۔ امام 12ویں شہنشاہ اپنے اس تہ خانے میں، اس سرمن میں رہتے تھے، اور امام نے مخصوص کیا ہوا تھا چند لوگوں کو جو امام سے ملتے تھے۔ امام سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ہر شہر میں ایک نائب ہوتا تھا، اس کے بعد ایک بہت جو بڑا نائب، اسے نائب اعلیٰ کہتے تھے۔ لوگ سوال لکھ کے چھوٹے نائب کو دیتے تھے، وہ آ کے بڑے کو دیتا تھا۔ سارے خطوط اکٹھے کر کے امام کے دروازے پہ جا کے دیے جاتے تھے بی بی حکیمہ خاتون کو۔ بی بی حکیمہ خاتون پیش کرتی تھی 12ویں شہنشاہ کی بات۔ 12ویں شہنشاہ ان خطوط میں سوالوں کے جواب دے کے واپس بی بی حکیمہ خاتون کو دیتے، بی بی حکیمہ خاتون نائب اعلیٰ کو دیتی، پھر وہ چھوٹے نائبین کو دیتا۔ اگر ان میں سے کوئی شیعہ اپنے کسی خط میں امام سے ملاقات کی تمنا کرتا تو امام اسے خط میں جواب دیتے کہ فلاں دن فلاں وقت میں میرے گھر آ جانا، میں تم سے ملاقات کر لوں گا۔ مخصوص لوگ ملاقات کرتے تھے، مخصوص لوگ ہی امام کی زیارت کرتے تھے، امام ہر کسی سے زیارت نہیں کرواتے تھے۔ معتمد کو پتا چل رہا تھا کہ اکثر شیعہ جاتے ہیں اور امام سے ملتے ہیں، اور اکثر شیعوں کو امام جگہ بتا دیتے۔ مثلا امام کہتے کہ میں منگل کو تمہیں نجف میں ملوں گا، میں تمہیں بدھ کو مسجد سہلا میں ملوں گا، میں تمہیں کاظمین میں ملوں گا، میں تمہیں سامرا کی پہاڑیوں میں ملوں گا۔ جس جگہ بھی امام سے ملنے کی خواہش لوگ کرتے اور وہاں جاتے، معتمد وہاں اپنے سپاہی کھڑے کر دیتا۔ اگلی دفعہ پتا چلتا کہ امام فلاں جگہ پہ کسی شیعہ کو زیارت کروا گئے، امام فلاں جگہ پہ آگے کسی شیعہ کو زیارت کروا گئے۔ جب امام سے ملاقات کا یہ طریقہ مسلسل چلتا رہا تو پھر اس نے کہا کہ اس روش کو تبدیل کرتے ہیں۔ پھر امام نے کیا کام کیا؟ امام خمس جو ہوتا تھا، خمس اکٹھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے اور میں اس دور میں اسے فٹ کرنے لگا ہوں۔ جو خمس اکٹھا ہوتا تھا وہ خمس اکٹھا ہو کے امام کی بارگاہ میں آتا تھا، امام اس خمس کو وصول کرتے تھے، اور امام کا خمس وصول کرنے کا طریقہ سننا۔ ایک دفعہ امام کے پاس ایک خمس آیا تھیلیوں کی صورت میں۔ امام نے اپنے جو نائب تھا، امام نے اس سے کہا کہ اس میں 62 اشرفیاں ہیں، جس میں سے 45 حلال ہیں،
باقی حرام ہے. یہ اشرفیاں واپس کر, ہم اس خمس کو قبول نہیں کر رہے کیونکہ اس حرام مال نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا. اس کا مولا میں اشرفیاں واپس بھیج رہوں گا جس کی ہیں اس کے خط کے ساتھ. وجہ تو لکھیں یہ کیوں حرام. مولا نے فرمایا میں وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے دھاگا اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا, دھاگا بیچتا تھا, دھاگا رکھا. اس نے اپنے ہمسائے کو وہ دھاگا امانت کے طور پہ دیا اور خود تجارت کے لیے دوسرے شہر پہ گیا. اس کے گھر میں چوری ہو گئی, وہ دھاگا چوری ہو گیا. اس نے شرعی طور پہ قسم بھی اس کو دی کہ وہ دھاگا چوری ہو چکا ہے. اس نے اس دھاگے کی معاوضے کی قیمت تو لی لیکن اس میں سے 3 دینار زیادہ لے لیے تھے. وہ جو 3 دینار زیادہ لیے تھے اس سے جا کے اس نے تجارت کی. جب اس نے اس سے جا کے تجارت کی تو اس سے اس نے 29 دینار اور کمائے کیونکہ وہ 3 حرام تھے. جب تجارت کی تو جو آئے وہ بھی حرام ہو گیا. تو لہذا امام نے فرمایا کہ اب یہ مال پاک نہیں ہے, اسے واپس کرو. اب خمس وصول کرنے کی شرط یہ تھی کہ امام جب خمس وصول کر لیتے تھے تو جس نے خمس بھیجا ہوتا تھا اسے خط لکھتے تھے. وہ خط اس کے پاس آتا اور امام اس کو بتا دیتے تھے کہ میں نے تیرا خمس قبول کر لیا. اب خمس ڈائریکٹ لوگ نہیں دیتے تھے, دیتے تھے نائبین کے ذریعے سے. لیکن جب آتا تھا تو واپسی پہ امام کا خط آتا تھا, نائب کا نہیں. میں بالکل مدلل طریقے سے آپ کے سامنے تمام کتب غیبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں. جتنے نائبین تھے وہ خمس امام تک پہنچاتے تھے, رکھتے نہیں تھے. اور پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی سے لیتے تھے تو اسے واپس کیسے پتا چلتا. میں سعادت شاہ صاحب سے ایک امانت لوں اور میں کہوں کہ میں پاکستان فلاں بندے کو پہنچا دوں گا. جب اس کے پاس پہنچاؤں گا تو میں اسے کہوں گا یہ کال کریں. کیا بات اصول ہے یا نہیں ہے؟ جس نے مجھے امانت دی ہے اسے بتا دیں کہ آپ کی امانت مجھ تک اس بندے نے پہنچا دی. اب جو نائبین امانت امام کی خمس پہنچاتے تھے وہ جا کے بندوں کو کیسے بتاتے کہ امام تک پہنچ گئے. امام انہیں واپسی پہ خط دیتے, وہ خطوط جا کے دیتے کہ تمہارا اتنا خمس تھا, یہ امام کا تمہارے نام پہ خط آ گیا ہے. اب حاکم کو پتا چل گیا کہ امام تک خمس پہنچ رہا ہے. اس نے طریقہ بدلا. اس نے کہا ایسے کرو جاسوسوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے دی کہ تم امام کے شینوں سے کہو کہ امام کا خمس کون اکٹھا کرتا ہے. جو خمس اکٹھا کرتا ہے پہلے اس کا تعاقب کرو, پھر اس کے ذریعے اس بندے تک پہنچو جس کو یہ پہنچاتا ہے, پھر اس بندے کے ذریعے ہم امام تک پہنچیں گے کہ امام کہاں پہ ہے. اس نے خمس کے ذریعے امام کی جاسوسی کرنے کا سوچا. ادھر اس نے دربار میں پروگرام بنایا یا امام نے فوراً ایک ہی خط سارے نائبین کو لکھ دیا, آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا. آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا. نائبین کو خط آ گیا تو امام کے حکم کے آگے کیوں کیا کیسے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نہیں پوچھ سکتے تھے کیوں مولا. صرف اتنا کہا کہ مولا جب یہ خمس آئے تو آپ اس کا طریقہ, کوئی اگر پوچھے کہ خمس تو طریقہ کیا ہے. امام نے کہا جس نے خمس دینا ہو وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے دینا ہے. وہ صرف نیت اور ارادے میں رکھے کہ میں نے یہ مال امام کو پہنچانا ہے. امام فرماتے کیوں کہ یہ اس کے گھر میں ہماری امانت ہے, اب وہ دینے نہیں آئے گا, ہم لینے کے لیے آ جائیں گے. لینے کے لیے امام کس طرح آتے تھے, آپ یہ نہ سمجھے کہ جسمانی طور پہ امام اس کے گھر جاتے تھے اور خمس اکٹھا کرتے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں گیا اور میں کربلا میں جا کے امام حسین کی زری پہ جا کے بیٹھ گیا اور زری میں بیٹھ کے میں زیارت کی نماز پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کی اور میں نے 40 دن مسلسل عمل کیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کربلا میں حرم حسین میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو تو 40 دن کے اندر امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی ہے. وہ کہتا میں نے 40 دن مکمل کر لی. جب 40واں دن قریب آ رہا تھا نا تو دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا, کہاں ملاقات ہوگی, میں نہیں مل سکتا, شاید گناہ زیادہ ہے, شاید وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہتے. اب معرفت شک کے وسوسے سے کم ہونی شروع ہو گئی. تو کہتا میں نے 40 دن اپنے خیر پورے کیے. 40 دن پورے کرنے کے بعد جب میں نکلا تو جو ہی میں حدود حرم سے نکلا تو ایک گھوڑا سوار میرے ساتھ چلا. کہاں جا رہا ہے, کہنے کا کوفے. کس رستے سے جائے گا, خشکی کے یا دریا کے.
मैंने कहा कि मैं दरिया के रास्ते से जाऊंगा। अच्छा, अगर तू जा रहा है तो एक अमानत है वो दे देना। कौन सी अमानत है? कूफा जाएगा, वहां पर एक शख्स है रियान नामी, उस कसाब है, उसको जाके कह देना कि ये चंद दिनार है। उसको दिनार हवाले किए, वो कहता है कि मैं पूछ ही नहीं सका कि आप कौन है। और ये जितनी कुतब मुलाकात बा इमाम ज़माना की मैंने पढ़ी हैं, उन तमाम में ये मुश्तरका बात पाई जाती है कि जब वारिस से मुलाकात हो तो जितनी देर मुलाकात हो आपका ज़हन सवाल सोच भी नहीं सकता। आप नहीं सोच सकते कि मैं किससे मिल रहा हूँ, ये कौन है। मुलाकात खत्म होते ही आपका ज़हन दोबारा चलना शुरू होता है, क्योंकि इमाम जब मिलते हैं तो कायनात की नब्ज़ पे हाथ आता है। अगर किसी ने दलील देखनी हो तो मेराज की मुलाकात देख ले। इमाम से मुलाकात के लिए वक्त रुक जाता है। वो कहता है कि मैंने जब थोड़ा सा आगे चला तो मेरा ज़हन काम करना शुरू हुआ कि मैंने अमानत ले ली, पूछा ही नहीं। तो मैंने अभी उस शख्सियत को दूर जाते देखा, मैंने पीछे से आवाज देखा, अगर वो पूछे किसने दिए तो उन्होंने दूर से कह देना बकिया ने दिए हैं। मेरे शहनशाह का एक इस्म है बकियतुल्लाह, अल्लाह का बकाया। बकिया उसे कहते हैं कि बंदा किसी से कहे कि तेरे पास क्या है, वो कहते हैं मेरे पास अब बकिया यही है। जिसके बाद कुछ ना हो ना उसे बकिया कहते हैं। अल्लाह के खजाने में जिसके बाद कुछ भी ना हो उसे बकियतुल्लाह कहते हैं। कह देना बकिया ने दिया। वो कहता मैं चल पड़ा, चल के मैं कूफे पहुंचा, जैसे कहा था उस शख्स ने वैसे जब मैं पहुंचा तो उस शख्स के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी अंदर से। और मुझे उन्होंने कहा था कि जब उसके घर जाए ना तो जब दरवाजे पे दस्तक दी वो आए तो उसके ना कपड़ों पे खून के छींटे हो, परेशान ना होना, वो सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। वो कहते मेरे ज़हन में फिर भी नहीं आया कि वहां पहुंचने से पहले जो हालात बता रहा है। जो ही गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही कपड़ों पे खून के छींटे बाहर आया। एक अजनबी को देखा, जल्दी से हड़बड़ा के अपने आस्तीनों को सीधा किया। कहने लगा कौन है? कहने लगा जी मैं करबला से आया हूँ। तो मेरे दरवाजे पे क्यों आए? मुझे किसी ने आपकी कोई अमानत दे के भेजी है। क्या अमानत दे के भेजी है? उसने कहा कोई मुझे मिला था करबला से निकलते हुए, तो उसने कहा था कि रियान को जाके ये दिनार दे देना और उससे कहना बकिया ने दिए हैं। बकिया का नाम आना था। वो वैसे ही घर के अंदर गया, वजू करके बाहर आया, आगे लगा वो आंखें चूमने दे जिससे तूने इमाम मुझे वो हाथ चूमने दे जिससे तूने मौला के कदमों में हाथ लगाए हैं। उसका 40 दिन बैठा रहा हूँ इमाम हुसैन के हरम में, मेरी तो इमाम से मुलाकात नहीं हुई। उसने तेरी इमाम से मुलाकात नहीं हुई तो ये दिनार किससे लेके आया है? उसका तुझे कैसे पता ये 12वें इमाम ने दिए हैं? उसका भी रात तो सोते हुए कह के सोया था कि मौला 200 दिनार का कर्जा हो गया है। तो इमाम की आवाज सूरज तलू होने दे, कल के दिन तेरे दरवाजे में ना भेजो मुझे अपना इनाम। वो कहता मैं 40 रातें बैठा रहा और जिसने घर से पुकारा उसको इमाम ने मुसलसल अपनी गैबत को छुपाए रखा। फिर एक वक्त आया कि मोतमद ने अपने सिपाहियों को भेजा। इसने सिपाहियों को भेजा कि जाओ, जाके ये खुद बगदाद में था और ये रात को सो नहीं सकता। इमाम का खौफ इसे सोने नहीं देता। ये उठ के 12वां इमाम दुनिया में आ चुका है, उस इमाम का रास्ता कैसे रोके? इसे सिपाहियों को कहा जाओ आखिरी बार जाके सामने इमाम के घर का घेराव करो, कोई चिड़िया का बच्चा भी बाहर ना निकलने पाए। एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा तेज रफ्तार घोड़े लेके। जो ही वो घोड़े लेके आए, अब जरा रवायत सुनने वाली है। जब वो पहुंचे तो वाजिद भाई वो कहते हैं कि जो ही हम इमाम के घर का हमने घेराव किया, घेराव करके तो वो सिपाही कहते हैं कि जब हम पहुंचे तो देखा कि एक हबशी गुलाम घर के दरवाजे में बैठा कुछ बुन रहा था। जो ही सिपाही आए ना तो वो इतना परेशान नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, डरा नहीं। उसने ऐसे देखा और फिर वो कमर बंद सी रहा था, उसे सीना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने कहा इतना बड़ा लश्कर आया दरवाजे पे, ना बहुत ज्यादा हुआ, ना डरा ना सहमा। उनमें जो उनका सरदार था, सिपा सलार था, उसने आगे खड़े होकर कहा इस घर में कौन रहता है? उसे सीधे इस घर का मालिक। सिपाही ने
सिपा सलार के कौन रहता है? उसने इस घर का मालिक। उसने कहा हम उससे मिलना चाहते हैं। उसने कहा जाओ। वो कहते उसका इत्मीनान बता रहा था कि घर में कोई है। सिपा सलार ने दरवाजा खोला, बोला जो ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, बाहर से छोटा सा घर लग रहा था। बाहर से ऐसे लग रहा था जैसे एक छोटा सा वो 1-2 कमरों का घर है। वो कहता जो ही हमने दरवाजा खोला, एक बहुत बड़ा सिंह, उसके साथ एक ऐसा बाग कि ऐसा हसीन बाग हमने दुनिया में नहीं देखा। उस बाग में दरख्त उठे हुए नहीं थे, झुके हुए थे, और उन तमाम झुके हुए दरख्तों के नीचे एक सबज रंग का मुसल्ला बिछाए हुए, सबज रंग का अमामा सर पे पहने हुए, सफेद अबा ज़ेब तन किए हुए, चेहरा हमारी तरफ नहीं था, पुश थी, और कोई महवे इबादत था। सिपाही जो ही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने इबादत में एक लम्हे के लिए भी रुक के नहीं देखा कि कौन आया है। बोला जो ही हम दाखिल हुए तो सिपाही कहते हैं कि उस सेहन और उस बागीचे के दरमियान में छोटी सी पानी की एक नाली थी, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें एक शफाफ पानी बह रहा था। मगर जब हम खड़े रहे तो हमने देखा कि ना गुलाम ने तवज्जो की, ना उस शख्सियत ने तवज्जो की। तो इतना कहना था कि मैंने सिपाहियों को इशारा किया, सिपाही ने जो ही उसे अबूर करने के लिए पांव बढ़ाया तो वो फैलना शुरू हो गई। इतनी फैली जितना दरियाए नील था। जो ही उन्होंने फैलता हुआ दरिया देखा, उन्होंने अपने पांव को समेट लिया। अब जो भी आगे बढ़ने का इरादा करता वो फैल के दरिया की सूरत इख्तियार करता तो आखिर उन्हें खतरा लाहक हो गया कि हम तो इसको अबूर नहीं कर सकते। वो कहते हम खड़े होकर आवाजें देते रहे, किसी ने हमारी तरफ पलट के ना देखा। जो ही हम वापस पलटे तो हमने उसी हबशी गुलाम के कांधे पे हाथ रख के कहा उस शख्स तक पहुंचने का कोई रास्ता है? अब सदर में कैसे कहूंगा और तुम कैसे सुनोगे? मैंने कहा था कि वो पानी दरिया बन चुका था। कौन सा दरिया? नील का दरिया। उन्होंने कहा उस शख्स तक पहुंचने का कोई रास्ता है? हबशी गुलाम ने कमरबंद सीते हुए मुंह करके कहा तुम में कोई मूसा है? गुलाम का चेहरा देखते रह गए। हमने कहा तूने मूसा की मिसाल क्यों दी? उन्होंने कहा क्या तुम में से किसी के पास असाए मूसा है? क्या बात? जहां वो बैठा है इस दरिया को अबूर करने के लिए मूसा होना चाहिए। मूसा नहीं तो हाथ में असा होना चाहिए। उन्होंने कहा कहां से लेके आए असाए मूसा? हम तो मोहतमद के सिपाही हैं। इतने साल, 1000 साल पहले मूसा दुनिया से चला गया, कहां से लेके आएंगे मूसा का असा? अब हमने तो खतीब और जाकिर तो लफ्ज ही पढ़ने होते हैं ना, आगे मजमा होता है कितना सही उसका साथ चल रहा है। उसने कहा वो मूसा नबी था, असा नबियों के पास होते हैं। इतना कहना था, गुलाम ने अपने दाएं घुटने को उठाया, नीचे से कसा निकाल के था मेरे तो पास है, मैंने मेरे पास है और मैं तो नबी भी नहीं हूं। मेरे पास है लेकिन मैं तो नबी भी नहीं। तू कब उनको मिलता है? कह रहा जब वो चाहते हैं। सिपाही आजाद आ गए और वापस गए। वापस जाके मोहतमद को खबर दी और उसके जिस्म पे लर्जा तारी हो गया, क्योंकि जिसका रास्ता रोक रहा है वो तो इस इंतजाम के साथ बैठा है कि उस तक पहुंचने के लिए भी मूसा होना चाहिए। आखिरी जब इसने जिसारत की थी, जिसके बाद मौला गैबत कुबरा में चले गए, वो आखिरी जिसारत जो थी, इसने फिर एक दूसरी दफा बहुत बड़ा लश्कर लेके और खुद साथ जाके
اس نے امام کے سرمنرائے جہاں امام کا سرداب تھا وہاں پہنچا، اور کتب کہتی ہے یہ جملہ بھی بڑا کمال ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کے جو ہی یہ سرداب کے باہر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ امام اندر ہی ہے۔ جو سپہ سالار تھا، جو سردار تھا اس لشکر کا، وہ سیڑھیاں اتر کے اندر گیا ہے، اور جب باہر نکلا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کچھ شخصیت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ یہ اکیلا اندر گیا تھا دیکھنے کے لیے اور امام کو گرفتار کر کے لے آیا ہے، اور وہ باہر آ کے سپاہی دستے بنا کے کھڑے تھے، اور وہ جو سپہ سالار تھا وہ ان کے سامنے آ کے سپاہیوں کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہو گیا جسی طرح کسی کی عزت کے احترام میں صفے باندھ کے کھڑے ہوئے، اور وہ جو شخصیت سرداب سے باہر نکلی، جو ہی وہ باہر آئی تو اسی سپہ سالار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سپاہیوں نے رستہ چھوڑا، درمیان سے میرے آقا اور مولا نکل گئے۔ درمیان سے جب میرے آقا اور مولا کا گزر جانا تھا، جب امام نے گھر کا دروازہ عبور کر لیا تو فوراً سپہ سالار آنکھیں کھول کے کہنے لگا میں نے نیچے ایک شخص کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ سپاہی دیکھے کہ لگے کس شخص کو؟ وہ جو ابھی ہم میں سے گزر کے چلا گیا ہے۔ اس کا تم نے کسی شخص کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان سے وہ شخص گزر کے چلا گیا۔ اس کے بعد امام نے اپنے نائبین کو خط لکھ دیا، 4 جو نائبین تھے، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد صبری۔ آخری جو امام نے توقیع لکھی، جو خط لکھا، وہ میرے مولا نے علی بن محمد صبری کو لکھا۔ آج بھی جو کتب میں آخری خط ہے نا میرے مولا کا، وہ علی بن محمد صبری کے نام ہے، اور اس توقیع مبارک میں میرے مولا نے لکھا کہ اب اے علی بن محمد تم صرف 6 دن زندہ رہو گے، اپنے بعد کسی کی نیابت کا بندوبست نہ کرنا، کیونکہ اب ہماری غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی ہمارا شیعہ ہم سے ملنا چاہے تو اسے کہنا کہ آرزو کرے۔ غیبت سن لینا، آج یہیں پہ گفتگو رک جائے گی اور کل سے ہم ظہور پہ آ جائیں گے۔ امام نے فرمایا غیبت تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ بالکل غلط عقیدہ میری قوم کے بچوں میں اور جوانوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید مولا کسی ایک غار میں، کسی ایک جزیرے میں ہے اور مولا وہاں ہے، اور جب حکم ہوگا تو وہ وہاں سے آئیں گے۔ مولا خود اپنی توقیع پہ لکھ رہے ہیں غیبت تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ تم مجھے نہیں دیکھو گے، میں تمہیں دیکھوں گا، صرف تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ میں غائب نہیں ہوا، تم بس مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ غیبت تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ اور امام صادق سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ مولا یہ آپ کے قائم کی غیبت کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا غیبت 2 قسم کی ہوتی ہے، اور دونوں غیبتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس نے کہا کون سی؟ امام نے فرمایا ایک ہے اصحاب کہف کی غیبت، ایک ہے یوسف نبی کی غیبت۔ اصحاب کہف کی غیبت وہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک غار میں سلا دیا اور وہ 3 بار اٹھے۔ پہلی بار کب اٹھے تھے؟ جب 300 سال بعد اٹھے، اور قرآن میں پورا تذکرہ 300 سال بعد اٹھے، بازار میں جب دیکھا کہ دنیا بدل گئی ہے، واپس گئے اور اللہ کے حکم سے پھر نیند طاری ہو گئی۔ دوسری بار کب اٹھے تھے؟ دوسری بار تب اٹھے تھے جب چند منافقین کے گروہ نے آ کے رسول سے پوچھا تھا یا علی یا رسول اللہ تیرے بعد جانشین کون ہوگا؟ فرمایا جس سے غار والے صحاب سلام کریں گے۔ یہ کہنا تو انہوں نے کہا غار میں کون ہے؟ فرمایا جسے قرآن میں صحاب کہف کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا صحاب کہف کہاں پہ رہتے ہیں؟ رسول نے چادر کو بچھوایا، انہیں ساتھ بٹھا کے ساتھ علی کو بٹھایا، بادل کا ٹکڑا لے کے وہاں چلا گیا جہاں غار تھا صحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کے غار کا جانا تھا، علی نے کہا جاؤ انہیں سلام کرو، انہیں غار کے تہانے پہ منہ رکھ کے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یا امیر المومنین کی آواز ہے یا سلام علیک یا رجال الغیب، اے چھپے ہوئے مردوں تم پر میرا سلام۔ غار کے اندر سے آواز ہے علیک السلام یا حجت اللہ یا ولی اللہ، اور امیر المومنین نے حکم دیا پھر سو جاؤ، وہ پھر سو گئے۔